وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المطين المطاع الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے وہ شباب
غلط نہ کر، خدا کی قسم آقا تو تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی عالی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مختصر وقت کے اندر غزوہ احد کے متعلق صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم رب نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس صبح کو یاد تو کرو کہ جس صبح کو آپ اپنے گھر سے، آپ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے، تبوئ المؤمنین، اور آپ مومنین کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جنگ کے لیے مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ اے میرے محبوب اس منظر کو یاد تو کرو، اس منظر کو اپنے سامنے تو لاؤ کہ جس وقت آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جہاد کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ اب غزوہ احد کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اسلام کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب سے پہلی جو جنگ ہے، سب سے پہلے جہاد کے لیے جب اعلان ہوا، سب سے پہلے اس میدان کو سجایا گیا، اس غزوے کا نام ہے غزوہ بدر۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، تو اس کنویں کے ارد گرد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کفار کو شکست دی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کامیابی سے ہمکنار ہوئے، تو اس غزوے کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ اسلام کی سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جنگ ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے زیادہ سواریوں کا انتظام بھی نہیں ہے، ان کے پاس زیادہ تیر تلواریں یعنی اسلحہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور ادھر سے جو کفار ہیں
ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، ان کے پاس تیر بھی ہیں، ان کے پاس تلوار بھی ہیں، ان کی تعداد بھی 1000 ہے تقریباً۔ ادھر صحابہ کی تعداد 313، ادھر کفار کی تعداد 1000 ہے۔ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو ایک صحابی کے مقابلے میں کافر کی تعداد وہ 3 سے بھی زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر جذبہ تھا، شوق تھا، حضور کی محبت تھی۔ جب میدان کے اندر اترے تو 313 نے 1000 کو شکست دے کر ان کو چنے چبوا دیے، ان کے غرور کو خاک کے اندر ملا دیا۔ ان کے سینے پیارے محبوب کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے کفار کے غرور کو خاک کے اندر ملا دیا۔ 313 دیکھنے میں تو 313 تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ہمت دی حضور کی محبت کی وجہ سے کہ انہوں نے 1000 کو بھی شکست دے دی ہے۔ تو یہ ہے غزوہ بدر۔ اب جب کفار نے اس غزوے سے بھی شکست کھا کر جب گھروں کو واپس لوٹے تو اب ان کے سینوں میں غصہ ابھر رہا تھا کہ کس وقت موقع ملے اور ہم جو ہے العیاذ باللہ مسلمانوں کو شکست دیں۔ لیکن جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے لڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو شکست نہیں دیتا۔ اگرچہ بظاہراً شکست ہو بھی صحیح، حقیقی معنوں میں وہ شکست نہیں ہے، حقیقت کے اندر وہ کامیابی ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ دیکھ لیں، جب کربلا کی میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہراً اپنے 72 تن، اس سے بھی کہیں زیادہ مسلمان شہید کروائے، اپنی جان بھی لٹا دی۔ اب لگتا تو ایسے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان سے اپنے رفقا کو شہید کروا کے آئے ہیں، لیکن تاریخ بتاتا ہے، اسلام کی ہسٹری ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ حضرت امام حسین ہارے نہیں ہیں، بلکہ حضرت امام حسین اس وقت بھی جیتے تھے اور قیامت تک جیت جو ہے حضرت امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اسلام کے لیے لڑے تھے۔ جو اسلام کے لیے لڑتا ہے، اگرچہ اس کے جوان شہید بھی ہو جاتے ہیں، اگرچہ اپنی مال دولت سب کچھ قربان بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہارتا نہیں ہے، وہی آدمی جیت جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کفار کے دل کے اندر یہ غصہ ابل اٹھا، ان کو اس شوق نے مجبور کیا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو دوبارہ ہرانا چاہتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیں ہرایا ہے، ہم مقابلے کے اندر ان کو ہرائیں گے۔ لیکن یہ تو ان کی ناکام سازشیں تھیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی پست نہیں ہونے دیتا۔ اگرچہ وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اگر آج بھی کوئی اللہ کی رضا کے لیے اٹھے گا، اسلام کے عظمت کے لیے، اسلام کے جد و جہد کے لیے، اسلام کی اس مشن کو آگے پھیلانے کے لیے جو بھی میدان کے اندر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پشت کو نیچے نہیں گرنے دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جس طرح معمول رہا ہے، مسلمان کامیاب ہوتے آئے ہیں، آج بھی انشاءاللہ العزیز مسلمان کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہ شرط ہے، کوئی آئے فقط اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر دل کے اندر یہی جذبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان مسلمانوں کو ہارنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ جب کفار آئے غزوہ احد کے اندر، مورخین نے لکھا، اور اسی طرح مسلم شریف، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے، کفار جب غزوہ احد کے اندر بدھ یا جمعرات کے دن جب آئے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، اور اس وقت جو منافق تھے، منافقوں کے سردار
عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو بھی اس مشورے کے اندر شریک کیا گیا۔ اس سے پہلے اس منافق کو کسی بھی مشورے کے اندر شریک نہیں کیا گیا تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، اے میرے صحابہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کفار نے غزوہ احد کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کفار غزوہ احد کے اندر آ گئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ زیادہ انصار اور عبداللہ بن ابی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی، ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں، جب وہ مدینہ کے اندر داخل ہوں گے تو ہم پھر جو ہے جوابی کارروائی کریں گے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے یہ تھی، انہوں نے یہ مشورہ دیا، فرمایا اے اللہ کے محبوب ہم غزوہ احد کے اندر جا کر ان کفار سے لڑتے ہیں۔ تو اتنے میں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ زیب تن فرمایا، جو بھی چیز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسر تھی آپ اپنا اسلحہ زیب تن فرما کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، وہ صحابہ پریشان ہوئے جنہوں نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر ٹھہرے رہیں گے، جب کفار مدینہ کے اندر آئیں گے تب ان سے جو ہے ہم جہاد کریں گے۔ تو اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے معذرت کی، اے اللہ کے محبوب جو ہم نے مشورہ دیا، جو ہماری رائے تھی، ہم اس سے جو ہے رجوع کرتے ہیں، آپ جس طرح حکم دیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ کفار جب مدینہ شریف میں آئیں گے تب ان سے مقابلہ کریں گے، تو انہوں نے پیارے محبوب سے فرمایا کہ جو ہم نے رائے دی، جو ہم نے مشورہ دیا، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، جو آپ کا حکم ہے وہ ہمیں سرخم تسلیم ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے میرے صحابہ جب کوئی اللہ کا نبی تلوار اٹھا لیتا ہے، جب وہ خود تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹتا، بلکہ وہ مقابلہ کر کے ہی آتا ہے۔ تو پھر سارے کے سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ اب جب سارے صحابہ تیار ہوئے، سب سے زیادہ جس آدمی کو غصہ لگا وہ منافقوں کے سردار عبداللہ تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کو غصہ لگا، غصہ اس وجہ سے کہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر ہم لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے، جب وہ خود آئیں گے کفار تب ان سے لڑیں گے۔ لیکن جب صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے ہوئی کہ ہم غزوہ احد کے اندر جائیں گے، تو اب اس کو بہت زیادہ غصہ ہوا، چونکہ یہ عمر کے اندر زیادہ تھا، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں تو عمر میں بہت زیادہ ہوں لیکن یہ صحابہ ابھی جوان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو صحابہ ہیں، ابھی نو عمر ہیں، ابھی نوجوان ہیں، کچھ بچے ہیں، ان کی بات مان لی گئی، میں عمر میں بڑا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ تو اس وجہ سے اس کے دل میں غصہ آیا۔ اب یہ چونکہ منافق تھا، صحابہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ روانہ تو ہو گیا لیکن دلی طور پر صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، چونکہ منافق کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ جاتا ہے لیکن جب مشکل مراحل آتے ہیں تو وہ پھر پیچھے الٹ آتا ہے، واپس لوٹ آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب جمعہ کے دن جمعہ پڑھا کر، یہ 3 ہجری کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو پہلا غزوہ ہے، جو پہلی جنگ ہے وہ ہے غزوہ بدر، اور جو دوسری جنگ ہے وہ ہے غزوہ احد۔ تو غزوہ بدر کے اندر کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وجہ سے وہ بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے اندر جمع ہوئے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 1000 ہے اور ادھر کفار کی تعداد 3000 ہے، صحابہ کرام بشمول منافقین کے، اور ان کے اندر جو منافقین کی تعداد تھی وہ 300 ہے۔ تو 300 کو اگر الگ کریں تو باقی 700 بچتے ہیں۔ تو اب منافقوں کے جو سردار تھے عبداللہ، اس نے اپنے منافقوں کو یہ مشورہ دیا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو آپ نے پیچھے دوڑنا ہے، جب صحابہ آپ کو پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے سینے حضور کے محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب کفار ان کے سامنے سے آئے گا، اگرچہ یہ تعداد میں کم ہیں،
چونکہ صحابہ پہلے سے دیکھ چکے تھے 313 صحابہ نے جب 1000 کو شکست دی تھی تو صحابہ کو پتہ چل چکا تھا کہ اگرچہ ہماری تعداد کم بھی ہوئی لیکن پھر بھی ہم نے کفار کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی غرور کو ہم نے خاک کے اندر ملانا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کفار کے سامنے لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن ابی اور ان کے جو منافقین تھے وہ پیچھے دوڑنے لگے، لیکن ان کے سینے حضور کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ صحابہ کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، صرف اور صرف اسلام کے بول کو بالا کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب صحابہ ان کے آمنے سامنے ہوئے، اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر جو صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو ایک مورچے کے اندر بٹھایا۔ پیارے محبوب نے ان صحابہ کو یہ حکم دیا، یہ وصیت کی، اے میرے صحابہ تم نے اس مورچے کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے تم نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ اب ہوا یوں کہ جب صحابہ نے 700 صحابہ چونکہ باقی بچے تھے، ٹوٹل 1300 جب منافقین الگ ہوئے تو 700 باقی بچے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب ان پہ حملہ کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان پہ غالب آ گئے۔ اب ان 3000 کو انہوں نے بھگا دیا۔ اب جب صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی لگی تھی مورچے پہ، جن کو حضور نے فرمایا کہ اس مورچے سے کسی بھی حالت کے اندر آپ نے ہلنا نہیں ہے، اب ان صحابہ نے جب دیکھا کہ ہم تو جیت گئے، کامیابی ہماری ہے، تو وہ نیچے اتر آئے۔ بات یہ تھی کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ قابل توجہ بات ہے کہ حضور کا حکم ہے اے صحابہ تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب صحابہ نے بظاہراً جو ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ ہم اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے کیونکہ حضور کے صحابہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، جو وصیت تھی، اس پر پورا عمل نہیں کیا۔ عمل کیا لیکن پورا عمل نہیں کیا تو ہوا یوں کہ کفار نے ادھر سے حملہ کیا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پھر بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اسی جنگ کے اندر بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، پیارے محبوب کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ فقط اور فقط یہی تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کے عمل پہ پورا جو ہے حضور کے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے، مورخین نے لکھا ہے، وجہ فقط یہی بنی تھی کہ اگر صحابہ اس وقت عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ سے 1000 کو جو ہے وہ شکست دلائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی 700 صحابہ سے 3000 کو بھی شکست دلاتے، اور کفار نے پہلے شکست کا سامنا بھی کیا۔ اب جب انہوں نے حضور کے حکم پہ پورا عمل نہیں کیا تو پھر ان کو بظاہراً شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت حضور کے صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وجہ فقط یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے جو ہے حکم پہ پورا عمل نہیں کیا۔ اب میں توجہ چاہوں گا کہ جب حضور کے صحابہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا کرتے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھی لٹایا، جنہوں نے حضور کے لیے جائیدادیں بھی لوٹیں، جنہوں نے حضور کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اب انہوں نے حضور کے حکم پہ عمل کیا لیکن پورا عمل نہیں کیا تو بظاہراً شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آج موجودہ دور کے اندر ہم حضور کے ختم نبوت پہ پہرا بھی نہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل بھی نہ کریں، آج ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل کے اندر یہ خیالات ہوں ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے ہی کامیابی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم حضور کے حکم پہ عمل کریں گے
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ عمل کریں گے، تو جس طرح غزوہ بدر کے اندر حضور کے صحابہ نے 313 نے جس طرح کفار کو دندان شکست جواب دے کر یہ ثابت کر دیا، جو بھی حضور کی عزت کے لیے، جو بھی حضور کے ناموس کے لیے اٹھتا ہے، جو بھی وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ جو بھی ذرا سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکست دے دیتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا میرے دوستو عزیزو، آج اسلام پہ وقت ہے، آج اسلام غریب الوطن بن گیا ہے، ہم نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، آج ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، آج ہم نے اسلام کے جتنے بھی مراحل تھے ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، لیکن دل کے اندر خواہش یہ ہے کامیابی ہماری ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آج کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی حضور کے نقش قدم پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ہے۔ اسی لیے تو کسی نے خوب کہا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ تو میرے حضور کے صحابہ نے حضور کے نقش قدم پہ چل کر ثابت کر دیا، جس طرح آج ہم کامیاب ہیں، قیامت تک جو بھی حضور کے نقش قدم پہ چلے گا وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے ہمیں کامیابی ملے، تو کامیابی حضور کے نقش قدم پہ ہے۔ جو بھی آدمی حضور کے نقش قدم پہ چلے گا، آج جو بھی اسلام کے بول کو بالا کرنے کے لیے اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس آدمی کو کامیابی دے گا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ کے لیے اعلان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر خازن ہو، تفسیر مدارک ہو، جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جو بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، یہ آیہ کریمہ صرف اور صرف حضور کے صحابہ کے لیے ہے، یا اس کے لیے ہے کہ جو حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اعلان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا کہ میرے حضور کے صحابہ ہدایت پر ہیں، اور فرمایا اولئک ھم المفلحون، میرے حضور کے صحابہ کامیاب بھی ہیں۔ تو حضور کے صحابہ کامیاب کیوں ہوئے؟ حضور کے صحابہ مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ اگر حضور کے صحابہ کو مقام ملا، مرتبہ ملا، تو حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، حضور کے دین کو بالا کرنے کے لیے آج جو بھی اٹھے گا، تو اللہ کا اعلان آج بھی باقی ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں، وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ۔